کوئی انسان اپنی بیٹی کی حفاظت چاہتا تو مسلمان کے گھر میں رکھ کر کے جاتا، اپنے رشتہ داروں کے گھر میں نہیں، مسلمانوں کے گھر میں، کہ یہ مسلمان ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، کسی کی بیٹی پر کبھی پاپ کی نظر نہیں اٹھا سکتا۔ یہ اپنے کے کلام میں اللہ کی مخلوق میں اتنا حسن نہیں ہے جتنا کلام مصطفیٰ جان رحمت میں حسن ہے، اور اسلام کو جتنا خوبصورت انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا، اتنے خوبصورت انداز سے اللہ کی مخلوق میں کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا۔ دنیا مادیت کی طرف جا رہی ہے، دنیا مٹیریل کی طرف جا رہی ہے، دنیا آلات کی طرف جا رہی ہے، دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے، دنیا اسباب کے اندر ڈوب چکی ہے، دنیا اللہ رب العزت سے غافل ہو چکی ہے، لوگ قرآن کی تعلیم کو پیٹ کے پیچھے ڈال چکے ہیں، لوگ اسلام کی تعلیم کو پیٹ کے پیچھے ڈال چکے ہیں۔ یہ سارے حالات کے اندر اگر ہمیں صحیح طور پر کہیں سے رہنمائی مل سکتی ہے تو مکین گنبد خضرا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مل سکتی ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی زندہ ہیں اور پوری شان و شوکت کے ساتھ زندہ ہے، بلکہ اگر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کی تفسیر کے طور پہ دیکھیں تو زندگی کی کل رانائیاں جس شان سے تھی اس سے بڑھ کر آج ان کی زندگی کی رانائیاں ہیں، اور وہ ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، وہ ہمارے سکھ کو بھی دیکھتے ہیں، وہ ہمارے دکھ کو بھی دیکھتے ہیں، ہمارے سکھ کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں، ہمارے دکھوں کو دیکھ کر انہیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے دکھوں کو دیکھ کر وہ بے چین ہو جاتے ہیں، ہمارے دکھوں کو دیکھ کر وہ بے قرار ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی اپنا غم گسار ہو یا نہ ہو، ہمیں اطمینان ہے کہ گنبد خضرا کا مکین ہمارا غم گسار ہے۔ دنیا میں ہم سے کوئی وفا کرے نہ کرے، ہمیں اطمینان ہے جانے وفا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ فرمائیں، جو رسول ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہوں، جو رسول اللہ اکبر ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہوں، جو رسول اللہ اکبر ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہوں، اتنا کہ قرآن کی آیہ کریمہ اشارہ کرتی ہے وہ رسول اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ اندازہ تو فرمائیں، وہ رسول جو اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرے، وہ رسول جو ہماری بے قراریوں پر ہم سے پہلے بے قرار ہو جائے، وہ رسول جو ہماری بے چینیوں پر مضطرب ہو جائیں۔ اندازہ فرمائیں، ایسے رسول کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اکبر بے چینیاں ہمارے گھروں کے اندر ہے، بے قراریاں ہمارے گھروں کے اندر ہے، تباہی اور بربادی کا شکار ہم ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حضور تو ہم سے قریب ہیں مگر ہم حضور سے دور ہو چکے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو چکے ہیں۔ آئیے پھر ضرورت ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آنے کی، اور حضور کی قربت کس طرح ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کے قریب آؤ۔ اللہ اکبر! آج ہم لوگ اپنی زندگی کو اللہ رسول کے فرامین سے دور ہو کر کے گزار رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہمارا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے زیادہ ہمارا خیر خواہ دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اپنی امت کو پکار کر کے ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے پیغام عطا فرما رہے ہیں۔ احادیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ آئیے بہت طویل کوئی گفتگو کرنے کی بجائے اختصار کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل فرمایا ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ حدیث صحیح ہے، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حدیث پاک کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، حدیث پاک کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ نصیحت طلب کرتا ہے، حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دے، آقا مجھے کوئی نصیحت کر دے۔ اللہ اکبر! اب
آپ تصور کریں ہم گویا کہ ہلدوانی میں نہیں ہیں بلکہ یوں تصور کریں کہ مدینہ منورہ کی معطر فضاؤں میں تصورات کی کائنات میں ہم موجود ہیں. کوئی آنے والا آتا ہے, حضور علیہ السلام کی محفل سجی ہوئی ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی نصیحت طلب کرتا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نصیحت کرتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کو نصیحت فرمائی تو وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصیحت کے لیے آئے کہ حضور مجھے نصیحت کر دیں. ہم لوگ بھی اکثر اپنے بزرگوں سے نصیحت چاہتے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس کو نصیحت فرما رہے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت کو سیدنا ابن عباس حبر الامہ رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ سن رہے ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو کہتے ہیں اس بندے کو کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. اس لیے نعمت بعد زوال, نعمت کی قدر انسان نعمت کھونے کے بعد کرتا ہے. اور یاد رکھنا جس بھی نعمت کی ناقدری کرو گے وہ نعمت اللہ تم سے چھین لے گا. اس لیے کہ جو بندہ نعمت کی قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے. اس لیے نعمتوں کی قدر کرو. اور خاص طور پہ اللہ کے رسول نے 5 نعمتوں کا ذکر فرمایا 5 سے پہلے 5 کو غنیمت جانو. اس میں پہلی نعمت اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حیاتک قبل موتک, کہ زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. یاد رکھنا آج زندگی کی اہمیت نہیں, زندگی کتنی قیمتی ہے, زندگی کا سرمایہ کتنا قیمتی ہے. اندازہ فرمائیں اللہ اکبر, زندگی اتنی اہم ہے اللہ اللہ کہ اگر کوئی انسان کے مرنے کا خطرہ ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ نماز توڑ کر کے اس کی جان کو بچا لیا جائے. دیکھیے انسان کی زندگی کتنی قیمتی ہے. اور یاد رکھیں انسان نماز کیوں پڑھ رہا ہے, زندہ ہے تو نماز پڑھ رہا ہے. انسان عمرہ کیوں کر رہا ہے, زندہ ہے تو عمرہ کر رہا ہے. انسان حج کیوں کر رہا ہے, زندہ ہے تو کر رہا ہے. اللہ اکبر, جس دن یہ زندگی کا قیمتی سرمایہ انسان کے پاس سے ختم ہو جائے گا اس وقت انسان نیکی کی اہمیت تو جان لے گا, نیکی کی قدر تو جان لے گا, مگر اس کو نیکی کرنے کا موقع نہیں ہوگا. یاد رکھنا مرنے کے بعد انسان 2 رکعت نماز کی تمنا کرے گا. اللہ اکبر, رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مجھے موقع دے دیا جائے تاکہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں دنیا میں لوٹ کر, دنیا میں جا کر, مگر اس کو موقع نہیں ملے گا. میری قوم کے جوانوں کتنا خوبصورت سرمایہ ہے جسے زندگی کہتے ہیں, جسے حیات کہتے ہیں. اللہ اکبر, سوچو تو صحیح وہ اللہ وہ جواد و کریم وہ ہر نعمت کو بار بار دیتا ہے, مگر وہ جواد و کریم نے قانون بنا دیا کہ دنیا میں 1 مرتبہ بھیجیں گے, دنیا کی زندگی 1 مرتبہ عطا کریں گے, دوبارہ کسی کو نہیں دیں گے. یہ دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو. حیات کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور موت کی تلواریں ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں نکڑوں پر بیٹھ کر ٹائم پاس کرنے والوں, اللہ اکبر, چوراہوں پر بیٹھ کر وقت کی بربادی کرنے والوں, ہوٹلوں پر بیٹھ کر پکنک کے نام پر وقت کو ضائع کرنے والوں, وقت کی قدر کرو. حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں, میرے استاد فرماتے ہیں, یعنی امام غزالی فرماتے ہیں, میرے استاد فرماتے ہیں وقت وہ 2 دھاری تلوار کا نام ہے, اگر تو اس کو صحیح استعمال نہیں کرے گا تو وہ تجھے کاٹ کر کے رکھ دے گا. اللہ اکبر. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے استاد نے کہا, آپ کے استاد فرماتے ہیں کہ سورۃ العصر کی تفسیر میں نے برف بیچنے والے کو دیکھ کر کے سمجھی. وہ کس طرح سے برف بیچنے والا, اس کو نقصان کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا, برف بیچنے والے کو نقصان کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا. غافل ہوا برف پگھلتا چلا جائے گا, اس کا نقصان ہو جائے گا. ہوشیار برف
برف بیچنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، کہ جلدی جلدی پگھلنے والا برف بیچ کر نہ ختم ہونے والے نہ پگھلنے والے سرمائے کو اکٹھا کر لے۔ جیسے برف فیکٹری سے نکلنے کے بعد پگھلتا ہی رہتا ہے اسی ہوا لگنے سے، اسی طرح انسان ماں کے شکم سے نکلنے کے بعد ہر لمحہ موت سے قریب ہو رہا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، زندگی کسی کی بھی بڑھ نہیں رہی ہے، بلکہ ہر انسان کی زندگی گھٹ رہی ہے۔ ایک سیکنڈ کاٹا آگے بڑھتا ہے ہمیں موت سے قریب کرتا ہے، ایک گھنٹہ آگے بڑھتا ہے ہمیں موت سے قریب کرتا ہے، ایک دن آگے بڑھتا ہے ہمیں موت سے قریب کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، وقت کی قدر کرو، اس لیے کہ ہر آنے والا دن انسان سے کہتا ہے اے انسان میں آیا ہوں، میرے اندر کچھ اچھا عمل کر لے تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دوں۔ اگر تو اچھا عمل نہ کر سکے گا تو وہ بھی میں گواہی دوں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کتنے افسوس کی بات ہے، وہ قوم جو دنیا پر حکومت کرنے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کو انداز زندگی سکھانے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کو ایجوکیشن بھیک اور خیرات میں دینے کے لیے آئی تھی۔ تمہیں پتا بھی ہے اپنی تاریخ، تمہیں پتا بھی ہے اپنی داستان۔ آج سے 5 صدیاں پہلے یورپ کا ہر انسان اگر علم حاصل کرنا چاہتا تو بغداد کی سرزمین پر جاتا اور مسلمانوں کے دروازے پر کاسہ گدائی لے کر کے علم کے حصول کی کوشش کرتا۔ لوگ کہتے اگر علم حاصل کرنا ہے تو مسلمانوں کے پڑوس میں رہو، علم حاصل کرنا ہے تو مسلمانوں کے محلوں میں رہو، علم حاصل کرنا ہے مسلمانوں کے شہر میں رہو، علم حاصل کرنا ہے مسلمانوں کے ملکوں میں رہو۔ اللہ اکبر، یہ اپنی پہچان تھی، لیکن اللہ اکبر کیا ہو گیا میری قوم کو، کیا نظر لگ گئی میری قوم کو؟ وہ قوم جس کے ہاتھوں میں کبھی قلم تھا، جس کے ہاتھ میں کبھی کتاب تھی، جس کے ہاتھ میں کبھی کاپیاں تھی، جس کے ہاتھ میں کبھی پڑھنے لکھنے کا سرمایہ تھا، آج اس قوم کے ہاتھ میں گیم کے آلات آ گئے ہیں، جوے کے آلات آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا یوں ہی تمہیں برباد نہیں کر رہی ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ رب العزت اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے حالات کو تبدیل نہ کرے۔ آج مسلمانوں کو دیکھنا ہو تو دیکھ لو، یا تو وہ گناہ کر رہے ہوں گے، یا تو وہ غیبت کر رہے ہوں گے، یا تو وہ گیم کھیل رہے ہوں گے، یا تو وہ عورتوں پہ بد نظری کر رہے ہوں گے۔ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے قرآن کا مسلمان کیا ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ سچے مسلمانوں کو دیکھو تو گیم کھیلتے ہوئے نہیں، سچے مومنوں کو دیکھو تو جوا کھیلتے ہوئے نہیں، سچے مومنوں کو دیکھو کبوتر بازی کرتے ہوئے نہیں، سچے مومنوں کو دیکھو کتوں کو بہلاتے نہیں، سچے مومنوں کو دیکھو کسی پہ ظلم کرتے نہیں۔ مومن کی پہچان کیا ہے؟ تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جب تم ان کو دیکھو گے یا تو ان کو رکوع کرتے دیکھو گے یا تو ان کو سجدے کرتے دیکھو گے۔ جب تک مسلمان رکوع میں رہا، سجدے میں رہا، دنیا غلام بن کر کے اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ زندگی کو غنیمت جانو، بہت جلد ایک دن یہ زندگی کا خوبصورت سلسلہ موت کی لٹکتی ہوئی تلوار کاٹ دے گی۔ بے شک میرا مال، میری دکان، میرا مکان، میرا کاروبار، ایک بات عرض کرتا ہوں، بہت خوبصورت سی بات ایک بزرگ نے لکھی، اس کو سن لیں۔ یہ دنیا میں اپنا کچھ نہیں ہے۔ بے شک بے شک حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو تو کھا کے ہضم کر لے وہ تیرا ہے، جو تو پہن کر پھاڑ دے وہ تیرا ہے، اور جو تو اچھا عمل آخرت کے لیے بھیج دے وہ تیرا ہے۔ بے شک 3 چیز کے علاوہ کچھ تیرا نہیں ہے۔